واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك آمین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 60 ہے ہمارے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَى وَإِذِ اور جب. اذا کا ہم پڑھ چکے. اذا جب. استسقى ٹھیک ہے. اس یہاں پہ حمزہ وصلی پہ ہم لگائیں گے. یہاں پہ ہم نے سین اور تا کا ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک. سین اور تا ہمارے پاس ہے. دیکھیں یہ ہم نے کہا کہ ایک سانچہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم سپاٹ لائٹ میں یہ چیز جو ہے ہمارے پاس ایک سانچہ ہے. ٹھیک ہے. سین اور تا کا ایک سانچہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا چاہنا یا طلب کرنا. ٹھیک ہے. یہ سین تا چاہنا یا طلب کرنا. پھر سین اور تا آگے پھر کیا ہے. سقا یا سقی. پیاسا جب پانی مانگتا ہے نا پیاس میں. ٹھیک ہے. وہ ہے سقی پانی مانگنا. جب پانی مانگا کیونکہ چاہنا طلب کرنا مانگنا یہ ایک ہی اس میں آتا ہے. جب پانی مانگا. موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی قوم نے ہی کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے پانی طلب کریں. جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. لِقَوْمِهِ لی کا مطلب کے لیے. قوم ہی کا مطلب اپنی یعنی لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا کل کا مطلب ہے کہا یا کل کا مطلب ہے کہو. فَقُلْنَا پس کہا ہم نے. نا کا ہم پڑھ چکے ہیں. نا کا مطلب ہے ہم. اِضْرِب یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. حمزہ وصلی سے جو ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اور آگے بھی اس کے ساکنہ ورڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فعل امر ہے یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اِضْرِب یعنی مارو. کیا بِعَصَاکَ یعنی دیکھیں بازر بی کے ساتھ کو پر. ٹھیک ہے. یہ ہم بی کا دیکھتے ہیں. بِعَصَاکَ اپنے عصا کو. کا مطلب اپنے یعنی آپ کے اپنے عصا کو. الحجر ہجر کہتے ہیں سخت پتھر جو چٹانیں ہوتی ہیں نا اس کو ہجر کہتے ہیں. جیسے وادی ہجر والے یعنی جو چٹانوں میں گھر بناتے تھے. تو الحجر اس پتھر کو. فَانْفَجَرَتْ یہاں پہ فجرا دیکھیں جو ہم پڑھتے ہیں نا فجر. ٹھیک ہے. فجر کا کیا مطلب ہوتا ہے پھٹنا. کسی وسیع چیز کا پھٹنا. کیا ہے جب اندھیرا پھاڑ کے روشنی باہر نکلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فجر. ٹھیک ہے. تو فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑے. ٹھیک ہے. پھوٹنا بھی پھٹنے سے ہے نا. پھوٹ پڑے. فجرا اور آگے تا ساکنہ جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے تو پھوٹ پڑے. منہ اس سے. اثنتا عشر اثنتا ثانی یا اثنین جو ہے عربک میں کہتے ہیں دو کو. ٹھیک ہے. اور اثنتا عشرہ کہتے ہیں 10 کو. اب آپ عام کوئی کاؤنٹنگ دیکھتے ہیں جیسے اردو میں ہم پڑھیں یا انگلش میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم پہلے کہیں گے 10 جمع 2 12. انگلش میں ہم کہیں گے 10 + 2 12. ٹھیک ہے. لیکن عربک میں کیا ہے عربک میں جو ہماری پہلی گنتی ہے نا یعنی واحد احد ثانی ثلاث یہ پہلے آتی ہے اور اس کے بعد آگے 10 20 لگتا رہتا ہے. جیسے اثنتا عشرہ یہ ہو گیا ہمارے پاس 10 ہو گیا. اسی طرح اثنتا جو 20 کا ہوگا ورڈ پھر ثلاثہ اس کا ہو جائے گا اثنتا ثلاثہ یعنی یہ ہو جائے گا 30 سوری یہ ہو جائے گا 32. اگر
ہمارے پاس 2 پہلے اور 30 بعد میں ہے تو اس کا مطلب ہے 32. اسی طرح 2 پہلے اور 40 بعد میں ہے تو اس کا مطلب ہوگا 42. تو عربک میں کاؤنٹنگ اس طرح سے بنتی ہے. جی عینن، عینن چشمے، لیکن عینہ کہتے ہیں آنکھ کو بھی، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہم پڑھتے ہیں قرۃ اعین. عین بیسیکلی کہتے ہیں آنکھ کو. آنکھ کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آنکھ میں سے آنسو بہتے ہیں، پانی بہتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے. کسی چیز کا جاری ہونا، ایسی جگہ جہاں سے کوئی جاری ہو، پانی جاری ہو، اس کو کہتے ہیں عین. تو اسی سے آنکھ سے ہی ہے عینن چشمے. چشمہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پانی جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے چشموں کو بھی عین کہا جاتا ہے. عینن. قد، قد کا مطلب ہے تحقیق. عالمہ، عالمہ جان لیا، علم سے. کلو سب نے. اناسن، الناس جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ایسے ہی اناسن سب لوگوں نے. مشربہم، مشربہم. شربہ اس کا روٹ ورڈ ہے ہم، ان کے، ان کے پینے کی جگہ، پینے والی جگہ، ٹھیک ہے، جہاں سے وہ پانی پیئیں گے اور پیاس بجھائیں گے. شادابہ کا انشاءاللہ آگے ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل دیکھتے ہیں. کلو کھاؤ. وشدوبو یہ دیکھیں شادابہ، پھر وشدوبو، کلو کھاؤ، حکم ہے وشدوبو یعنی اشربو اور پیو. من رزق اللہ، من کا مطلب سے رزق، رزق ہی ہے. رزق اللہ ہی، رزق اللہ ہی اللہ کے رزق سے. ولا تاسو اور نہ تم فساد کرو. جی اسو کا مطلب ہوتا ہے فساد کرنا، یعنی سخت فساد پیدا کرنا، ٹھیک ہے. فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر. مفسدین کون ہوتا ہے؟ جو فساد کرتے ہیں یعنی فساد کرتے ہیں. یہاں پہ اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں 2-3 ورڈز. جی شارابہ کا اگر ہم دیکھیں وشروبو، شارابہ کیا ہے ہمارے پاس؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں شربت، ٹھیک ہے. ہم لوگ شربت کہتے ہیں لیکن بیسیکلی کوئی بھی مایا چیز، سیال چیز جس کو پیا جائے وہ ہے شارابہ ہے آپ کے پاس. اب یہاں پہ دیکھیں اس تس کا، یہاں پہ بھی پانی، یعنی سکا جو ہے وہ بھی پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شارابہ جو ہے یہ بھی پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسی چیز جس سے کسی پانی یا کسی مایا چیز کو نوش کرنا، یہ ہے شارابہ. جیسے شرابن طہورا، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ شراب طہور پلائی جائے گی. اب شراب کیا ہے؟ شرابہ وہ چیز ہے کہ جو کوئک آپ کے باڈی میں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے، وہ چیز جو ہے شرابہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی بدن میں نہایت تیزی سے سرایت کرتی ہے. اور عربی میں جب کسی کی محبت یا بغض دل کے اندر سرایت کر جائے تو اس کے لیے بھی لفظ شراب کو بطور استعارہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ اتنا کوئک ہماری باڈی کے اندر سرایت کرتی ہے اور اس کا اثر رکھتی ہے کہ جیسے بغض اور نفرت اور محبت جو ہیں، یہ والے بھی جو ریلیشنز ہوتے ہیں یا یہ والی جو فیلنگز ہیں وہ بھی ہمارے اندر اس طرح اتنی جلدی یہ اثر کرتی ہیں. تو اس لیے اس کو بھی شارابہ کہتے ہیں. اور یہاں پہ ایک چیز اور ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جب بچڑے کی محبت کا جب ہم نے پڑھا تھا کہ بچڑے کی محبت ان کے اندر سرایت کر گئی تھی، تو وہاں پہ بھی شارابہ کا ورڈ استعمال ہوا تھا کہ ان ان کو ان کے اندر کیا کیا گیا تھا کہ بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی تھی. اور کیونکہ ان کا اس میں سے نکلنا، اس بچڑے کی محبت کا اس میں سے نکلنا ان کے لیے ناممکن تھا، اس لیے یہ حکم بھی اس وقت دیا گیا کہ ان کو، یہ اپنے نفوس کو قتل کریں گے تو ان کو ان کی مغفرت کی جائے گی، ٹھیک ہے. یعنی وہ اس طرح اندر محلول ہو جاتی ہے کوئی چیز کہ اس میں سے پھر نکل نہ سکے، اس طرح سرایت کر جانا، تو وہ ہے شارابہ. جی یہاں پہ ایک ورڈ اور ہے عین کا. عین کا ہم نے پڑھ لیا کہ ایسا چشمہ جہاں سے پانی جاری ہو. ایسے ہی آنکھ ہے کیونکہ آنکھ روتی ہے، آنسو نکلتا ہے وہاں سے، تو اس کا مطلب بھی
اس لیے اسے بھی عین کہا جاتا ہے. اور پھر ایک دعا ہے عین اللہ علیکا، اللہ تمہاری نگہداشت کرے. عربک میں ان سے ریلیٹڈ ہمیں دعائیں، محاورے اور اس طرح کی چیزیں بھی ملتی ہیں. تو عین اللہ علیکا، اللہ تمہاری نگہداشت کرے. جی اچھا، ایک ورڈ اور ہے یہاں پہ، تعصو. تعصو یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نکلے ایز اے موب، آپ نے توڑ پھوڑ شروع کر دی تو صرف یہ فساد کرنا ہوتا ہے، بلکہ تعصو کیا ہے؟ سخت فساد کرنا، یعنی ذہنی اور فکری فساد برپا کر دینا. ٹھیک ہے، جب ذہنی اور فکری فساد برپا ہوتا ہے اس وقت زمین میں جو ہے فساد فی الارض ہوتا ہے بیسیکلی وہ. کیونکہ دیکھیں ایک بندے کا، یعنی اگر ایک بندہ باہر نکلتا ہے فساد کرے گا، ایک موب نکلے گا، ایک حد تک وہ فساد کر سکتے ہیں، ایک جگہ پہ فساد کر سکتے ہیں. جیسے ابھی جیسے ریلیز وغیرہ نکلتی ہیں، یہ کچھ تو بلاکنگ ہو جاتی ہے. اسلام آباد بلاک تھا، لاہور بلاک تھا، پشاور بلاک تھا، ٹھیک ہے. لیکن جو سٹیز دور تھے جہاں سے ریلیز نہیں نکلنی تھی، وہاں پہ فساد نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ پرامن ایک زندگی چل رہی تھی ان کی. لیکن فساد فی الارض کیا ہے؟ آپ ذہنی اور فکری طور پہ ایسا فساد برپا کر دیں کہ گھر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کا شکار ہو جائیں. جب یہ والا فساد برپا ہوتا ہے نا، تو پھر ہر جگہ فساد فی الارض پھر اس وقت ہوتا ہے. جی آیت نمبر 61، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب قُلْتُمْ، قُل کا مطلب کہا، تم نے، جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، یعنی ان کی قوم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لن. لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، پہلے بھی ہم پڑھ چکے، لا، ما، لم، لن. یہ سب ورڈز لا اور ما، ان دونوں کا مطلب ہے نہیں، لم اور لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں. لن نصبر، ہم صبر کریں گے، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے. اب یہ کون کہہ رہی ہے؟ ان کی قوم ان سے کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، علی طعام واحد، علی پر، طعام کہتے ہیں طعام کھانے کو، واحد ایک ہی کھانے پر. اب ایک چیز یہاں پہ دیکھیں، واحد، ٹھیک ہے، واحد جو ہے نا مخلوق کے لیے بولا جا سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ جو ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے. مخلوق واحد ہو سکتی ہے کیونکہ واحد وہ ہے جس کا دوسرا ہوتا ہے، واحد کا ثانی ہے. احد جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے، احد کا ثانی کوئی نہیں ہے، احد کا دوسرا کوئی نہیں. اس لیے احد جو ہے صرف خالق کے لیے بولا جاتا ہے. فدعو، پس دعا کرو. فدعو اس میں کیا ہے بیسیکلی؟ ادعو. ادعو، اور یہ کہاں سے نکلا ہے؟ دعا سے، دعو سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، فدعو پس دعا کرو، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے. کیا دعا کرو؟ یخرج، خرجا اس نے نکالا، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما من اور ما، مما اس میں سے جو، تم بھی تو اگاتی ہے. تم بھی تو کہاں سے نکلا ہے؟ اردو میں ہم پڑھتے ہیں نباتات. ٹھیک ہے، یا نبتا آپ کہیں، نبتا یعنی جس میں سے سبزہ اگتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی سبزی بھی اگتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہے تم بھی تو نباتات جو اگاتی ہے، الارض زمین. جی، مم بقلیہا، اس کو ہم کر لیتے ہیں، مم بقلیہا. اب یہاں پہ بقلیہا، جی یہ ہے باقالا. باقالا ان سبزیوں کو کہتے ہیں جن کی جڑیں اور شاخیں سردیوں میں باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، کون سی سبزیاں ہیں؟ یعنی ایسی سبزیاں کہ جو سیزنل سبزیاں ہوتی ہیں نا، ہم لگاتے ہیں، ایک موسم کی ہوتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے جب سردی آتی ہے ختم ہو جاتی ہیں. ایسے ہی کوئی بھی ایسی سبزی، کچھ ایسی ہیں کہ جن کا ایک دفعہ آپ نے پودا لگا دیا، درخت لگا دیا، وہ اگتی رہتی ہیں دوبارہ. اور موسٹلی پھل ایسا ہوتا ہے کہ پھل ایک دفعہ آپ لگاتے ہیں، اس کے بعد اس کا درخت بنتا ہے اور وہ اگتا رہتا ہے ہر سیزن میں. لیکن سبزیوں کا کیا ہے کہ ہر سیزن میں لگانی پڑتی ہیں. وہ لگائی آپ نے،
ہری بھری ہوتی ہے، کھاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، ایون کہ جب اس کا سیزن ختم ہو گیا، سبزی موجود ہوتی ہے لیکن اس کا نہ کوئی ذائقہ رہتا ہے اور نہ وہ استعمال کے قابل رہتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے آپ کے لیے ہونے کے باوجود بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ من بقلیہا سبزی اپنی، وکسائیہا کسائیہا اس میں ہے جی یہ کسا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے کاف سا اور الف، اور اس کا مطلب ہے ککڑی اپنی۔ وفومیہا، وفوم کہتے ہیں گیہوں کو بیسیکلی، ٹھیک ہے، گیہوں ہوتا ہے اناج، ٹھیک ہے، یعنی گندم اگر ہم نے کہا تو وہ تو جسٹ ایک گندم ہو گیا نا جس کا ہم آٹا ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ گیہوں ہوتا ہے اناج، ہر طرح کی جو فارمز ہوتی ہیں اناج کی، جس میں دالیں بھی ہیں، اناج بھی ہے، گیہوں، جو ہر چیز، وہ وفومیہا۔ وعدسیہا، عدسیہا کیا ہے؟ عدسہ ایک قسم کی پھنسی ہے جو مسور کی شکل کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسور بیسیکلی اپنے سٹائل کی وجہ سے، جو اس کا سٹائل ہے نا، اس کا جو دانہ ہے وہ عدسہ ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا عدسہ، یہ کنکیو میرر ہے نا، محدب عدسہ اور موکر عدسہ، بہت ہی مشکل ہو گیا میرے لیے بھی۔ تو یہ جو عدسے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کی شکل اس جیسی ہوتی ہے، مسور جیسی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے عدسہ کا ورڈ استعمال ہوا۔ اور مسعود اپنے، و بسولیہا اور پیاز اپنے۔ قال کہا، اتستبدلون، اتستبدلون، اب دیکھیں پڑھنے میں ہمیں کتنا بڑا ورڈ لگ رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ بدلا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی تبدیل کرنا۔ جی یہاں پہ اگر ہم واو نون نکالیں، ٹھیک ہے، آ نکال لیں، آ کا حمزہ کا مطلب ہے کیا؟ تا کا مطلب ہے تم، سین تا تم چاہتے ہو کیا؟ بدلا بدلنا، واو نون یعنی جمع مذکر کو مخاطب ہو کے، تو یہ کتنی چار چیزیں ہمارے پاس اس میں آ گئی۔ اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ الذی، اسے جو ہوا وہ ادنا، ادنا ہوتا ہے کم تر کسی چیز کا ہونا، ٹھیک ہے، اعلی بلند، بہترین، ادنا کم تر، اس کا اپوزٹ، بالذی بدلے اس کے جو، ہوا خیر بہتر ہے۔ خیر کون سا ہوتا ہے؟ خیر ہر وہ چیز جو انسان کو مرغوب ہو، ٹھیک ہے، جو مرغوب، جس کی طرف انسان رغبت رکھتا ہو، وہ خیر ہوتا ہے۔ اور خیر کا الٹ کیا ہے؟ اس کا متضاد کیا ہے؟ شر۔ اہبتو اتر جاؤ، مصرن شہر میں، اہبتو، اب یہ دیکھیں ہاباتو، ہاباتو، اہبتو، یہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا تو ان کو بھی یہی کہا گیا تھا اہبتو، کہ اتر جاؤ، اوپر سے یعنی بلندی سے نیچے کی طرف اتر جانا، اوپر سے نیچے کی طرف اتر جانا۔ اہبتو ہاباتا اس کا روٹ ورڈ ہے مصرن شہر میں، فَإِنَّ تو بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما جو سألتم، سألا، سألا ہوتا ہے مانگنا، سائل مانگنے والا، سوال بھی اسی سے ہے، سألتم مانگا تم نے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی بات کو قبول کر لیا گیا اور پھر کیا کہا گیا کہ اتر جاؤ شہر میں، یعنی اس کو پسند بھی نہیں کیا گیا اس چیز کو، اور انہیں اترنے کا بھی حکم دیا گیا کہ شہر میں تم اب چلے جاؤ۔ اور ضربت، اور مار دی گئی، ضربہ کا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ایک چیز کو دوسری چیز پہ ٹکرانا، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز پہ واقع ہونا، وہ ہوتا ہے ضرب، ٹھیک ہے، اور مار دی گئی علیہم ان پر، الذلہ، ذلہ، اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذلت کہتے ہیں، یہاں پہ بھی ہمیں ذلہ جو ہے اسی فارم میں نظر آ رہا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ذال لام لام، ذلل۔ دلل کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے جھکنا، ٹھیک ہے، ذلل جھکے ہوئے، جیسے ہے نا سورہ دہر میں ہے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، تذلیلا جھکے ہوئے، زور سے یا قہر کی وجہ سے جھکنے کو ذلت کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی دیکھیں قرآن میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، بہت سلائٹ سا ان میں فرق ہوگا، ٹھیک ہے، ایک باریک لائن ہوگی، ان کے مطلب ڈیپ ہوں گے اور ان میں فرق ہوگا، جیسے عاجزی کے ساتھ جھکنا، خشیت کا ہم نے پڑھا تھا عاجزی کے ساتھ جھکنا، ٹھیک ہے، جو اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ اور ذلت کیا ہے؟ ذلت کا مطلب بھی جھکنا ہے، لیکن ذلیل ہونا کیا ہوتا ہے کہ انسان
ہر ایک کے آگے اس کو جھکنا پڑے. ٹھیک ہے، یہ ذلت ہے کہ زور اور قہر کی وجہ سے انسان جھک جائے، وہ ذلت ہے. ذلت ہے یعنی ذلل. والمسکنہ، اور محتاجی. ٹھیک ہے، مسکن بیسیکلی ہوتا ہے رہنے کی جگہ. مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس رہنے کی جگہ نہ ہو. ٹھیک ہے، محتاج ہو جائے. محتاجی. وباء، اور وہ پلٹے. بغضبی، کس چیز کے ساتھ؟ ساتھ غضب کے. من اللہ. بغضبی، غضب، غضب غصہ ہونا. ٹھیک ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کا غضب لے کے وہ لوٹے. ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کی ان پر جو، کانو، کانو کا پہلے بھی ہم پڑھ چکے، کانو کا پاسٹ ٹینس میں ہے، تھے وہ، یکفرون، وہ کفر کرتے. کفرا یعنی انکار کرتے. کس چیز کا؟ بھی آیات اللہ. اب دیکھیں اللہ کی نعمت اور رحمت ان پہ ہے، ان کو کھانا مل رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہم تو بھائی ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے کہ ایک ہی کھانا آپ ہمیں دیتے رہیں. انہوں نے پھر انکار کیا اس چیز کا، اس نعمت کا، اور انہوں نے کہا نہیں ہم خود سے کریں گے، ہمیں ککڑی بھی چاہیے، ہمیں پیاز بھی چاہیے، اور ہمیں مسور بھی چاہیے. تو پھر کیا ہے، انہوں نے یہ بوجہ اس کے کہ وہ تھے کفر کرتے بھی آیاتی، ساتھ اللہ کے آیات کے. وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے تھے. النبیین، النبیین نبیوں کی جمع، نبی کی جمع. بغیر الحق، بغیر حق کے. ذالکا، یہ، بیما بوجہ اس کے جو، یا اس وجہ سے جو، اسو، اسو کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کی. ٹھیک ہے، اسو انہوں نے نافرمانی کی. وکانو، اور تھے وہ، یعتدون. یعتدون کون ہوتے ہیں؟ عداوت کرنے والے، دشمنی کرنے والے، حد سے نکل جانے والے. ٹھیک ہے، یحزدون کا بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے، یعتدون کا بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے. پھر تغو بھی جو ہے، جو باغی ہوتے ہیں حد سے نکلنے والے، ان کے لیے بھی حد سے نکل جانے والے. یعتدون یہاں پہ کیوں آئے؟ عدو تھے. کیا تھے؟ عدو کون ہوتا ہے؟ دشمن. ٹھیک ہے، اور دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے دشمن جو انٹینشنلی عداوت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، جیسے شیطان کے لیے عدو مبین، کھلا دشمن ہے، جان بوجھ کے دشمنی کرتا ہے. ٹھیک ہے، انٹینشنلی دشمنی کرتا ہے. اور کچھ عدو ہوتے ہیں کہ جیسے انسانوں میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، کچھ جان بوجھ کے، اور کچھ ہوتے ہیں جو انٹینشنلی نہیں ہوتے، ان کی اس میں کوئی منشا شامل نہیں ہوتی، ارادہ شامل نہیں ہوتا، لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں. اب جیسے دیکھیں امتوں کے بارے میں ہے کہ امتوں پہ کہا جائے گا کہ بہت سی امتیں انبیاء کی دشمن تھیں. ٹھیک ہے، یا اپنے نبیوں کی دشمن ہوتی ہیں، یا جو احکام آتے ہیں ان کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شیطان جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اس کی راہ پہ چل پڑتے ہیں. تو اب جان بوجھ کے عداوت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان انٹینشنلی وہ عداوت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ویسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو جس سے تکلیف ہو، اللہ کے انبیاء کو تکلیف ہو، اللہ کے نبی کو تکلیف ہو، اللہ کے پیارے بندوں کو تکلیف ہو. تو یہ بھی عداوت میں ہی آتا ہے. عداوت بیسیکلی ایسی چیز ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچائی جائے. آیت نمبر 62 ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، آمنو، ایمان لائے، والذین، اور وہ جو، ہادو، یہودی بن گئے. ہادو ہود سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، ہم حضرت ہود علیہ السلام کا بھی پڑھتے ہیں، ہود ان کا نام تھا. اب یہودی جو ہے ان کا لقب تھا. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب جو ہے تعریفی لقب تھا ان کا. ہود کا مطلب ہوتا ہے نرمی کے ساتھ رجوع کرنا، توبہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا تعریفی لقب تھا. لیکن کیا ہوا کہ جب ان کی شریعت منسوخ ہوگی تو اب خالی ایک ہے نا کہ بطور علم جنس کہ وہ ہود تھے، اس وقت نرمی کرنے والے تھے، اس وقت توبہ کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سمبولیکلی ان کا نام یہود یا ہادو کا ورڈ یہاں پہ استعمال ہوا. تو یہ بیسیکلی اچھا ہے. ون نصارہ، اب نصارہ کون ہوتا ہے؟ مدد، نصارہ مدد کرنے والا، یعنی ناصرہ مددگار، انصار مددگار بیسیکلی. جیسے
ہم مہاجر اور انصار پڑھتے ہیں مدینہ کے ٹائم میں، ٹھیک ہے، تو انصاری کون تھے؟ مدد کرنے والے تھے. تو والنصارہ کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، ان کے مددگار تھے، ان کو نصارہ کہا جاتا تھا. تو اسی لیے نصرانی ان سے لقب ہے، اور ان کی بھی شریعت منسوخ ہوگی، لیکن کیا ہے کہ ان کا لقب باقی رہ گیا اور اسی سے ان کو پکارا گیا. ٹھیک ہے، یہ ہادو والنصارہ، اور وہ جو یہودی بن گئے اور نصرانی، والصابئین اور صابی. من آمنا، تو جو کوئی، اب دیکھیں 4 لوگوں کی 4 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں. آمنو جو ایمان لائے، ہادو یہودی بن گئے، والنصارہ اور نصرانی، والصابئین اور صابی. تو کیا ہوا؟ من آمنا جو کوئی ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت پر. اب دیکھیں بیسک جو شرط ہے ایمان کی وہ یہی ہے نا کہ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا. اور پھر کیا شرط ہے؟ وَعَمِلَ، اور اس نے عمل کیا، صالحاً نیک. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ فَلَهُمْ، پس ان کے لیے ہے. بہت ہی پیاری آیت، اور بہت ہی یہ 7 ٹائمز جو ہے قرآن پاک میں ڈفرینٹ جگہوں پہ آئی ہے. تو ایک کون سا ہے کہ یہ 4 چیزیں جب کسی میں ہوں گی تو اس کا مطلب ہوگا فَلَهُمْ، تو ان کے لیے اجرہم، اجر ہے ان کا، اندہ ہوتا ہے پاس، نزدیک، ربہم ان کے رب کے، ولا خوف، تو نہ انہیں کوئی خوف ڈر ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم، اور نہ ہوں گے وہ، یحزنون حزن والے. ٹھیک ہے، اور حزن کا ہم پہلے پڑھ چکے، غم، رنج، ملال، ایسا غم، ایسا رنج جو آپ کی چربی کو پگھلا دے. ٹھیک ہے، اور بیسیکلی کہتے ہیں ہم جو ہے نا وہ فیوچر کا ہوتا ہے، اور حزن جو ہے پاسٹ کا جو ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ میں اس کو سوئچ نہ کر رہی ہوں، لیکن حزن جو گزر چکا، پاسٹ کا غم، اور ہم جو ہے وہ آنے والا، یا ایسے ہی وائس ورسا ہے. میں انشاءاللہ دیکھ کے اس کو کریکٹ کر دوں گی. جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.